کل دیکھ رہا تھا اسی وفاقی حکومت نے پورے پاکستان میں جمعے کے دن اسکول جو ہے وہ بند کیے. 1.5 لاکھ سرکاری اسکول ہے پاکستان میں, باقی کوئی 2 لاکھ پرائیویٹ اسکول ہے, جس میں 1.5 لاکھ مطلب 1,90,000 جو پرائیویٹ اسکول ہوں گے ان کی فیس 2,000 روپے سے کم ہوگی. یہ جو سرکاری اسکول ہے, میں پچھلے 2 دن میں 5 وزٹ کیے, کسی بھی سرکاری اسکول میں 5 بچے دکھا دیں جو کہ گاڑی میں اسکول آتے ہیں. فیول جو ہے وہ کنزرو کرنے کے لیے جمعے کی چھٹی دی ہے نا. آپ کہتے ہیں 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, آپ کہتے ہیں کوئی جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے ٹریڈ آف کیا کیا کہ آپ نے وہ سرکاری اسکول جو ہے وہ اپنے آپٹکس کے لیے بند کیے, 25 ملین بچوں کو چھوڑے, جو 60 ملین بچے اسکولوں میں ہیں ان کی پڑھائی آپ نے تباہ برباد کی صرف اپنا بیانیہ بنانے کے لیے. کہتے ہیں کہ وہ زوم میں پڑھے. میں وہاں پہ وہ ہیڈ ٹیچر سے پوچھ رہا تھا کہ جی آپ زوم پہ پڑھاتے ہیں؟ وہ ہنسنے لگے, میں بھی ہنسنے لگا. مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے رورل ایریا میں کہاں وہ بچے ہیں جو سرکاری اسکول جاتے ہیں جو زوم پہ جو ہے وہ جمعے کے دن پڑھیں گے. یہ پالیسی میکنگ. 17 سیٹوں سے آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ عوام کی نیڈز کی سمجھ یہی ہوتی ہے. تیسری بات یہ انرجی کرائسس کی بات ہوئی, اور جتنا مس مینج یہ انرجی کرائسس ہوا ہے وہ تو ہم سب کو جو ہے جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو ہر روز یاد آتا ہے, کیونکہ ہر روز جو ہمیں حکومت ریلیف دیتی ہے ہمارا بل کم کرنے کے لیے, جس کو لوڈ شیڈنگ بھی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں, حکومت اس کو ریلیف کہتی ہے. 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے, اور پھر ہمارے جیسے صوبے میں جہاں سر کیسر صاحب اور میں اور اپن زیادہ بلونگ کرتے ہیں 22 گھنٹے, اس کا حل نہیں نکالا. بجلی کے بل دیکھے, میں اپنا بل دیکھا تو جو بل تھا اس پہ ٹیکسز, سر چارجز, پھر سر چارجز پہ ٹیکسز, پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پہ ٹیکسز, پھر اس کے بعد انکم ٹیکس, پھر انکم ٹیکس پہ سر چارج, پتہ نہیں اس پہ کیا کیا ہے. وہ بل کوئی پی ایچ ڈی تو پہلے چاہیے کہ سمجھ آئے کہ وہ بل بنا کیسے ہے, کہ اس میں یونٹ کا ریٹ کیسے. بہرحال میں نے لگایا میرے بل میں 80 روپے فی یونٹ مجھے چارج آ گیا. ٹھیک ہے جی. حال یہ ہے کہ بجلی کے نظام کا فی الحال یہ حال آپ نے 4 سال میں نکالا ہے کہ یہ پچھلے چند مہینوں میں گردشی قرضے کوئی 300 ارب روپے دوبارہ زیادہ ہو گئے. یہ کارنامہ ہے. پینک میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے آپ نے تربیلا ڈیم سے جو پانی چھوڑا, 2 دن پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پانی اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ زراعت کو ضرورت ہے, آپ نے کوئی 30,000 کیوسیک پانی چھوڑا. اب یہ بتا دیں کہ ایک دم جو ہے وہ پاکستان کے سارے کسانوں کو پانی کی ضرورت پڑ گئی, یا یہ سارا جو ہے وہ اب عربین سی میں بہہ جائے گا, اور جب کسانوں کو ضرورت ہوگی تو پانی نہیں ہوگا, اور جب گرمی زیادہ ہوگی تو لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوگی. علی پرویز ملک صاحب جو وزیر پیٹرولیم ہے, انہوں نے خود ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جو LNG ہے اس کے معاہدے جب ہوئے تھے غلط ہوئے تھے, اس میں میلیفائڈ ہے یعنی بدنیتی ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. جب وہ ہم نے ریز کیا تو انہوں نے, میں ابھی ان کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے مجھے نام سے پکار کے کہا کہ آج زیادہ ریکویسٹ ہے کہ تحقیق کر کے جو ہے وہ بات بتائیں. میں بھی جی آج زیادہ ریکویسٹ پیٹرولیم منسٹر سے کرتا ہوں کہ سر تحقیق تو آپ نے کی تھی, ہمیں تو آپ کی قابلیت پہ شک نہیں تھا, آپ نے کہا تھا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس میں بدنیتی ہے. یہ LNG کے معاہدے میں جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے, کیونکہ فورس میجر کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیں وہ دینے پڑتے ہیں. آپ نے ہی کہا تھا کہ 4.2 ارب روپے پاکستان کے عوام نے دیے, اور کہ جو ذمہ دار ہے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی تنقید کر رہے ہیں تو آپ کا اشارہ صرف ان کی طرف تھا. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ جو وزیر اعظم ہوں گے ان کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی, یعنی نواز شریف صاحب کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی. اس پہ آپ اتنے ناراض تو نہیں ہو سکتے. آپ اسی پہ جو ہے وہ آگے جاتے جائیں. آج کا ڈیسیجن اور اس کی افیکٹیز پاکستان کا ہر وہ غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی جو اسلام آباد, کراچی, لاہور سے باہر رہتا ہے, آج نیپرا کا ڈیسیجن ہے کہ آپ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے. یہ بار بار یہ ڈیسیجن ہوا کہ آپ کلیکٹیو پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے لوڈ شیڈنگ پہ.
میرا گھر ہے, میں بل دے رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ اس گاؤں میں اتنے لوگ نہیں دے رہے, اتنے لوگ نہیں دے رہے, تو آپ کی بجلی بھی 12 گھنٹے گئی. ایسے تو اسلام آباد, کراچی, لاہور کے علاوہ کہیں بجلی ہوگی نہیں, اور صورتحال ہی ہے. پورے پاکستان میں کہاں انویسٹمنٹ آئے گی؟ یہی تو ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے, کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا. پاور منسٹری کا جواب کیا تھا کہ یہ ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ 500 ارب روپے کا لاس زیادہ ہوگا. آپ نے 4 سال میں جو آپ کا کام تھا کرنے کا کہ آپ یہ لاسز کم کریں, اس کا کوئی پلان بنائے, صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوئی پلان بنائے, لاسز کم کریں, صوبائی حکومتوں سے ہیلپ مانگے, اس کی جگہ آپ کو یہ آسان حل مل گیا, فیڈر آف کریں, 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں. بجلی ایک بنیادی حق ہے. میں نے آپ کو ایجوکیشن کے لحاظ سے بتا دیا, اسی 2-3 مہینوں کی پالیسی میکنگ. میں نے آپ کو بجلی اور گیس کے لحاظ سے بتا دیا. آگے بھی جاتے ہیں, سروس ڈیلیوری کا بیڑا فرق کیسے ہوگا. یہ ابھی جو فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں, انہوں نے یہ تو مانا کہ یہ پچھلے سال میں ریکارڈڈ, پتہ نہیں ان ریکارڈڈ کتنے, 84,000 HIV کے کیسز ہیں. 84,000. انہوں نے خاص یہ کہا کہ تونسا میں جنوری 2026 کے بعد کیس نہیں آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو جنوری 2025 سے دسمبر 2025 تک تونسا میں ایک سکینڈل کے ایمرج ہونے کے بعد 331 بچوں کو HIV ہوا کیونکہ پنجاب کے اسپتالوں میں سرنج ری یوز ہو رہی ہے. کہ اس کی وفاقی حکومت کیا تحقیق کر رہی ہے, کہ اس کی مریم نواز شریف کی حکومت کیا تحقیق کر رہی ہے. انہوں نے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا کہ اگر پنجاب صحت کارڈ بند نہ کرتا تو انہی سرکاری اسپتالوں کو 6 ارب روپے زیادہ جاتے, ایک سرنج ری یوز کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اور انہوں نے یہ جواب بھی نہیں دیا کہ 11 ارب روپے جس سے ایک گلف سٹریم جیٹ ہوتا ہے, اور دنیا میں ایک ہی حکومت ہے, سب نیشنل حکومت, جس کے چیف منسٹر کے پاس ایک ایسے جہاز ہے. امریکہ میں نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, کینیڈا کے ایک اونٹاریو کے چیف منسٹر نے لیا تھا, 2 دن میں واپس کر دیا. انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ 11 ارب روپے میں کتنے سنگل یوز سرنج ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, 50 کروڑ سے 1 ارب, 10-15 روپے کا ایک سرنج آتا ہے, 30 روپے کا آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جہاز لیتے ہیں کہ ہم جی اتنے مالدار ہیں, دنیا کی کوئی اور حکومت نہیں, دنیا کی کسی اور حکومت نے یہ نہیں لیا ایٹ دا سب نیشنل لیول. 50 کروڑ سے 1 ارب سرنج آپ اس پہ جو ہے وہ سنگل یوز کے لے سکتے. یہ ہے اس حکومت کی پرائیورٹی, اور یہ ہے اس حکومت کی ڈیسیجن میکنگ. آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب نے کہا, اور میں ثناء اللہ بلوچ صاحب کی بات کو بھی جو ہے وہ بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا, پاکستان ایک فیڈریشن ہے, وفاق ہے. آپ اگر جو پاکستان کو حکمرانی پاکستان پہ کرتے رہے ہیں پچھلے 80 سالوں میں تھرو آؤٹ, آپ اگر صرف یہ وفاق کا مطلب سمجھتے تو جو تقریر ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کی وہ نہ کرنی پڑتی. آپ بلوچستان کی آبادی دیکھ لیں, آپ ان کے سوئی گیس کے مسائل دیکھتے ہیں. آج بلوچستان پاکستان کا دبئی ہوتا, یا ابو دھابی ہوتا, یا عمان ہوتا, ترقی پورے پاکستان میں ہوتی. یہی صورتحال جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں. اور جب ہم خیبر پختونخوا کی حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم وہاں پہ وہ سچویشن نہیں چاہتے جو ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں آج سیٹیں سر ہماری بھی بکی ہیں, صرف بلوچستان میں نہیں بکی. مجھے PMLN میں ہی میرے رشتہ داروں نے کہا ہے, اب ان کی بات ہے کہ میری سیٹ 10 کروڑ پہ بکی ہے, عرب کی تو نہیں, لیکن یہ کم از کم ان کی جو ہے وہ بات ہے. یہ آپ دیکھ لیں, خیبر پختونخوا آپ کو 45% تیل دیتا ہے, 45% کروڈ آئل پاکستان کا خیبر